ہم میں سے ہر شخص دعاؤں کا محتاج ہے. ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے. کبھی وہ مشکلات ہمارے اندر کی ہوتی ہے، ذہنی پریشانی ہوتی، دل کی بے چینی، غم، ہم، فکر و فاقہ ہوتی، یا پھر کوئی جسمانی بیماری ہوتی. کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی، کبھی رزق کی طرف سے، کبھی کسی اور چیز کی انسان کو پریشانی رہتی. ایسے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی مدد کرے، کوئی ہو جو اس کے کام آئے. کون کام آ سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو انسان جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اس سے فریاد کرتا ہے، یا اس سے دعا مانگتا ہے، تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے. اور خاص طور پر آدھی رات کو اگر آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہوتا ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ جب ان کی آنکھ کھل جائے تو دوبارہ آنکھ لگتی نہیں، کافی دیر تک سو نہیں پاتے، پریشانیاں، غم اور ہم ان کو گھیرے رکھتے ہیں. لیکن اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کریں کیا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کے بارے میں بہترین رہنمائی دی. اب آپ دیکھیے کہ یہ رات کو آنکھ کا کھلنا اور رات کو انسان کا اندھیرے میں بے چین ہونا، یہ ایک قدرتی سی بات ہے، اور ہر ایک کو کم و بیش کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اس وقت بھی بغیر تعلیم اور بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا کہ ہم پریشان رہیں اور حیران رہیں اور فکر مند رہیں کہ اب ہم کریں کیا، ہمیں نیند نہیں آ رہی، اب کدھر جائیں، کیا ہو. نہیں، اس وقت بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ یہ کریں. لیکن افسوس یہ کہ یہ سارے خزانے کتابوں میں موجود ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں بڑے بڑے باکسز ہوں اور اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہوں، اور ہم نے ان کو لاک کر کے بند کر کے بس سجا کے رکھا ہوا ہو. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ساری کتابیں ہوتی ہیں. اکثر گھروں میں بخاری ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت چھپی ہوئی، اور پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی اس کی ساری جلدوں کو خوبصورت طریقے سے سجا کے لگا دیتے اور اس کو پڑھتے ہیں. حل موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی بنا پر ہم اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے. ہم الگ پریشان ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور اس کے گھر میں دوا رکھی ہوئی ہو، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ اس دوا کو کھا نہ سکے اور تکلیف میں تڑپتا رہے، پریشان رہے، بے چین رہے. تو ہمیں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اس پر امام بخاری کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اس پر امام بخاری کے سارے استادوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان ساری چینج میں کہ جنہوں نے ہم تک یہ علم پہنچایا. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوں، اس کے غم دور ہوں. ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی نمازیں قبول ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا نسخہ، ایک چھوٹی سی چیز جو اتنے بڑے ثواب، اتنے بڑے اجر اور اتنی بڑی مشکلات اور بے شمار مشکلات کا حل ہے، اس سے ہم محروم ہیں. تمہارا الحدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعار من اللیل، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی. اور ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم ایک سائڈ پر سوتے ہیں، اور جب ہماری نیند کا ایک سائیکل پورا ہوتا ہے اور ہمارے وہ سائڈ ذرا تھک جاتی ہے تو خود بخود ہم دوسری طرف رخ پلٹتے ہیں. اور کچھ لوگ تو نیند میں ہی اپنی سائڈ بدل لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت. اور خاص طور پر اگر عمر زیادہ ہو تو پھر تو رات کو ایک بار نہیں کئی بار آنکھ کھلتی ہے. تو جہاں اس میں تکلیف ہے، مشقت ہے، وہاں اس میں فائدے بھی بہت ہیں. بہرحال جب رات کو آنکھ کھلے اور وہ جاگ جائے، فقال، پھر کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یعنی یہ دعا پڑھ لے. ثم قال، اس دعا کے پڑھنے کے بعد کہے، اللہم اغفر لی، او دعا، یا کوئی اور دعا مانگے جو اس کے دل میں ہے.
استجیب لہ، تو دعا قبول کر لی جاتی ہے اس کی. یعنی اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ تعریف بیان کر کے انسان بخشش کی دعا کرتا ہے یا پھر کچھ بھی اور مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وَإِن تَوَضَّأَ، پھر اگر وہ وضو کر لے، وَصَلَّى، اور نماز پڑھ لے، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے.